बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार एंड होपफुली आज आप सबको, कराची वालों, आप सबको भी महसूस हो गया होगा कि वाक़तन सर्दी आ गई है, क्योंकि जो सर्दी के कहते हैं लवाजमात होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं, वो वही होते हैं जी, सुबह सवेरे खुनकी होती है। लेकिन अब बाकायदा लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, सूप के दौर चलना शुरू हो गए हैं। लोग सोच रहे हैं जी ज़रा सा स्विच कर जाएं, अब पकवान ज़रा डिफरेंट किस्म के होते हैं सर्दियों में। चाय जो कि पाकिस्तानी बड़े शौक से पीते हैं, उसकी तो और ही डिमांड बढ़ गई और साथ साथ कॉफ़ी भी काफ़ी ज़्यादा पी जा रही है। सो मुल्क भर में जो सर्दी है उसने अपने डेरे डाल दी हैं। दिसंबर का महीना भी आ गया है और मैदानी इलाकों में अगर हम बात करें, कराची में तो सुबह सवेरे हमने देखा हल्की हल्की यहाँ पे थोड़ी सी फॉग, जिसे उर्दू में बड़ा खूबसूरत वर्ड कोहर का वर्ड यूज़ किया जाता है, वैसा मंजर होता है। और जब सूरज निकलता है तो ज़ाहिर है फिर वो सर्दी की जो धूप होती है उसकी भी अपनी बड़ी अलग ही बात होती है। लेकिन थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं कराची के बाद, क्योंकि कराची में तेज़ हवाएं जो हैं वो बड़े हद तक बता रही होती हैं कि जी एंट्री हमने दे दी है। सो इन हवाओं से बचना बड़ा कराची वालों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ी समंदरी तेज़ हवाएं होती हैं। इसमें क्या होता है जनाब, लोगों को नज़ला, खांसी, एकदम से जिस शख्स से आप फेमिलियर होते हैं उसकी आवाज़ सुने, आवाज़ ही चेंज हुई होती है तो पता चलता है जी गले ख़राब हैं, ज़ुकाम हुआ हुआ है, आंखों से पानी बह रहा है। तो ऐसे में आपने ज़रा ख्याल रखना है, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी नहीं पीना है। और दूसरे ये कि बाहर निकलते हुए चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हो, आपने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। मे भी इस्लामाबाद वालों को लगता हो कि जी वहाँ पर इतनी पॉल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। चलें जी, तो हम अब आपको लाहौर लिए चलते हैं। लाहौर में मैदानी इलाकों में हम देख रहे हैं कि धुंध है, स्मोक छाई हुई है। ख़ास तौर पे वहाँ पर जो स्मोक का सिलसिला है वो इन महीनों में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस हवाले से एफ़र्ट भी की हैं गवर्नमेंट ने। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लाहौर में जो सर्दी होती है, सब कहते हैं जी लाहौर की सर्दी जैसी जो है वो कहीं पे सर्दी नहीं पड़ती है। यानी कि मैं पहाड़ी इलाकों की तो खैर अलग ही बात है, ओवरऑल मैं बाकी शहरों से इसका कंपैरिजन कर रही हूँ। इसके अलावा अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ भी शदीद सर्दी है और गुज़िश्ता 24 घंटे में स्कर्दू में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ी, जहां दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड किया गया। अब बलूचिस्तान की अगर हम बात कर लें तो वहां पर मुख्तलिफ इलाकों में भी मनफी दर्जा हरारत हो गया है और कोयटा में अगर मनफी हो जाए तो फिर समझ लें कि जी कराची में भी सर्दी की थोड़ी एंट्री हो ही जाती है। तो वहाँ पर कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है, जबकि पेशावर में 2 डिग्री। इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, वहाँ पर 3 है, लाहौर में 7, जबकि कराची में मुझे हैरत हो रही है 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो ये बड़ी ज़्यादा हमारे लिए सर्दी है, 13 डिग्री का अगर टेम्परेचर हो जाए। अच्छा, मैं एक बार मौसमियात आने वाले दिनों के हवाले से क्या बता रहे हैं कि अब दिसंबर में मज़ीद क्या सूरत हाल रहेगी। तो ये कहा गया है जी मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला 6 दिसंबर से 10 दिसंबर के दौरान बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बाद बारिशों का भी भरपूर और तवील मरहला शुरू होने वाला है और सिलसिला वक्फ से पूरे महीने जारी रहने की तवक्को है। तो भाई आप लोगों ने एहतियात करनी है, गर्म कपड़े पहन लें और ख़ास तौर पर जो बाइक सवार हैं मेरी उनसे गुजारिश है, क्योंकि बाइक पर आपको ऑलरेडी अगर ठंड है, हवाएं तेज़ चल रही तो और ज़्यादा जो है वो हवा लगती है। तो ज़रा इस हवाले से ख्याल रखें, वरना नज़ला ज़ुकाम जो है फिर नहीं कहीं जाता। तो ये आप लोगों ने अपना ख्याल ज़रूर रखना है। अच्छा जी, कराची की जब हम बात कर रहे हैं तो कराची में पिछले दिनों, कराची शहर वैसे तो ख़बरों में रहता ही है और अनफॉर्चुनेटली ऐसी ख़बरों की वजह से रहता है जो कि दिल को दुखा देती हैं। तो कराची में जो इब्राहिम का वाक़या हुआ है, इब्राहिम की मौत ने ना सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कराची के शहरियों को गमगीन कर दिया है, बल्कि लोग अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं कि उनके बच्चे सड़कों पे, गली मोहल्लों में, किसी मार्ट के आगे भी अगर कोई रोड बनी है तो वहाँ भी सेफ नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से कमेंट किए जा रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रही हैं एक्ट्रेस और एक्टर्स हमारे, और ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें सोगवार लगता है कि किस तरीके से वो सारी सूरत हाल पर तबसरा कर रहे हैं। अदाकार हों, मशहूर शख्सियात हों, काफ़ी ज़्यादा गम गुस्से का इजहार करती नज़र आ रही हैं। इस वाक़े के पीछे जो ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, सबको ये एहसास है कि ये क्यों हुआ। तो सब पूछ रहे हैं जी कि हुकूमती गफलत इसका नतीजा है, क्यों ऐसा हुआ। इंतज़ामी नाकामी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर अदाकार हैं एहसन खान, उन्होंने इब्राहिम की तस्वीर शेयर की और उन्होंने साथ में लिखा कि हम
ہم آپ کو حفاظت نہیں دے سکے جو ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں تمہاری معصومیت اور بے بسی ہماری اجتماعی ناکامی کا نشان ہے، ابراہیم ہمیں معاف کر دینا۔ اسی طریقے سے ٹی وی اور فلمی اداکارہ ماہرہ خان ہم سب کی جانی مانی، وہ یہ کہتی ہیں کہ ویڈیو دیکھی جس میں ماں اپنے بچے کے لیے رو رہی ہے، اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے؟ ناقابل تصور بے حسی ہے۔ اداکارہ فاطمہ افندی کی اگر پوسٹ کو ہم دیکھیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ای چالان سے کروڑوں روپے مل رہے ہیں، کیا ان پیسوں سے روڈ پر مین ہول کے ڈھکن نہیں لگائے جا سکتے؟ یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے۔ اور کل ہم اس ساری صورتحال پر ہم نے مختلف شخصیات سے گفتگو کی، ڈپٹی میئر سے بھی کی، ہم نے ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگوں سے بھی بات کی، سب ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے نظر آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو حکومت وقت ہے اصل ذمہ دار تو وہی ہے۔ حکومت سے ہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی انسانی زندگی پرائیورٹی میں کیوں شامل نہیں ہے، اور جب نشاندہی ہو جائے اور کیا مشکل ہے یہ کام، کیوں پاکستان کے کسی اور شہر سے اس طرح کی خبریں نہیں آتی؟ ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہوگا لیکن ایک تواتر کے ساتھ، یعنی کہ اگر صرف 2025 کے اسٹیٹس ہی آپ کے سامنے شیئر کر دیں تو تقریباً 19 لوگ اس طرح سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، 2 سال میں 24 لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو یہ تمام تر اسٹیٹس ایک خوفناک منظر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس پر کام ہونا ضروری ہے۔ اور دیکھیں کوئی ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوا۔ آج سی ایم وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اس حوالے سے ایک اجلاس تو بلا لیا ہے، لیکن میں سوال یہاں پر ہی اٹھاتی ہوں، یہ اجلاس کیا رسمی اجلاس ہوگا؟ کیا واقعی ذمہ داروں کا تعین ہوگا؟ کیا واقعی سزا ہوگی؟ کیونکہ جب ہم نے کل سوال پوچھا ڈپٹی میئر سے تو کہہ رہے ہیں جی پچھلے واقعات کے جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی، ہم نے ایک نام پوچھا، وہ ایک نام بھی بتانے سے قاصر تھے۔ یہ تمام تر مراحل ہیں۔ اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ پہلے کہا جاتا تھا جی رمضانوں میں آپ کو یاد ہوگا ایک رمضان میں بہت زیادہ اسنیچنگ ہو رہی، لوگوں کی زندگیاں بھی لی جا رہی تھیں، تو اس وقت کے وزیر داخلہ، سندھ کے وزیر داخلہ وہ یہ کہہ رہے تھے جی یہ جب اس طرح عید کا سیزن آتا ہے، رمضان کا سیزن آتا ہے تو جی ان لوگوں کو بھی کمانا ہوتا ہے، تو ایسا تو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ریلوے کے حادثات جب بڑھنے لگتے ہیں خدا نخواستہ تو کہا جاتا ہے جی کہ آپ دعائیں پڑھ کے نکلا کریں۔ تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا لوگ اب بس اپنے ہی اوپر بھروسہ کر کے نکلیں اور پھر جو وہ ٹیکس پے کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کی حفاظت کے لیے اس سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ خیر، جہاں پر ہم یہ والی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پر بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، اور یہاں پر میں پنجاب کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ وہاں پر کچھ زیادہ قوانین جو ہیں وہ ہو رہا ہے، اور ستھرا پنجاب کا ایک پروگرام ہے جس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کیا اور پنجاب میں صفائی اور کچرا اٹھانے کے کام کو انہوں نے قابل ستائش قرار دیا، اور اس کے نیچے انہوں نے ٹیگ کی وہ رپورٹ جو فوربس میگزین میں آئی ہے، وہ آرٹیکل جو فوربس میگزین میں آیا ہے ستھرا پنجاب کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں ٹھوس فضلے کے انتظام میں تیز اور واضح بہتریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کی ٹیم اس سلسلے میں مبارکباد کی مستحق ہے۔ اچھا، یہ جو امریکی جریدہ ہے فوربس، اس نے پنجاب حکومت کے ستھرا پنجاب پروگرام کی تعریف کر دی ہے۔ فوربس رپورٹ کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام دنیا کا سب سے بڑا کچرا اٹھانے والا مربوط نظام بن گیا۔ مربوط کیسے ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، اس منصوبے سے سڑکیں صاف اور آلودگی میں نمایاں کمی ہوئی ہے، یہ آرٹیکل یہ بتاتا ہے۔ روزانہ 50,000 ٹن کچرا جمع کیا جاتا ہے۔ اچھا، رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ستھرا پروگرام کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ ملازمتیں بھی پیدا ہوئی ہیں، باقاعدہ اس پر باقاعدہ پیسے لگا کر جو ہے یہاں پر مشینری اور تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ جو تمام تر آپریشن ہے اس کا جی نظام ڈیجیٹل ڈیش بورڈ سے مانیٹر کیا جاتا ہے، یعنی ریئل ٹائم اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، جی پی ایس ہیں اس میں ٹیگ بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ تمام تر مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اور جو انلیگل جو ڈمپنگ ایریا بنے ہوئے تھے خاص طور پہ ان جگہوں کو یہاں سے صاف کر کے جی جو لینڈ فل سائٹ ایریا ہے وہاں پر انہیں ڈمپ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کچرا ہے اس سے الیکٹریسٹی بھی جنریٹ کر رہی ہے پنجاب حکومت، تو بہت زیادہ اس میں بھرپور طریقے سے پذیرائی ہوئی۔ اور مریم نواز صاحبہ آپ کو یاد ہوگا جب COP 30 جو کلائمیٹ کے حوالے سے جو کانفرنس ہوتی ہے وہاں جب برازیل گئی تھی تو انہوں نے یہ پریزنٹ کیا تھا کہ ہم پنجاب میں کچرے کی مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ تو چلے جی یہ سسٹم کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا اگر ہم مقابلہ کراچی شہر سے کریں تو یہاں پر انتظامات بہت زیادہ ہمیں
مختلف نظر آتے ہیں. اچھا جی, یہاں پر جی اس میں سینسرز بھی لگے ہوئے ہیں, یعنی کچرا اٹھانے کا جو پورا ایک سسٹم ہے, اس میں جی پی ایس ٹریکرز بھی ہیں, RFID ٹیگز بھی ہیں, اور پورا ڈیٹا ہے جو ریئل ٹائم ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ الگوریدم بیسڈ AI الگوریدم بیسڈ لائیو ڈیٹا ہے, اور اس میں جی تمام تر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, کہاں سے اٹھایا گیا ہے, کہاں پر ڈسپوز کیا گیا ہے, اور یہ تمام تر مراحل جو ہیں باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. تو یہ صفائی ستھرائی کا انتظام ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اس کو ری سائیکل بھی کیا جاتا ہے, یعنی کچرے کو بھی کارآمد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک لوگوں کے لیے بھی ایک فائنینسنگ پلان بھی رکھا گیا ہے, نہ صرف اس سے جابز کریٹ ہوئی ہیں. دوسری جانب جب ہم کراچی, کیونکہ دو بڑے شہروں کا مقابلہ کر لیں, جب ہم کراچی میں دیکھتے ہیں تو یہاں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہے وہ انتہائی ناقص ہے. آپ ایک طریقے سے دیکھ لیں, غیر قانونی انلیگل ڈمپنگ ایریاز بنے ہوئے ہیں, جس کا جہاں دل کرتا ہے وہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے. کچرا اٹھانے کے حوالے سے پوری طریقے سے سسٹم موجود ہے, مگر سسٹم کام کرتا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور آپ جائیں اگر پنجاب, تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا لاہور سے. لاہور میں صفائی ستھرائی کو دیکھتے ہوئے پھر اس ماڈل کو مزید آگے بڑھایا گیا ہے اور اس کو مزید آگے لے کے گئے ہیں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل صاحب بہت شکریہ. تھوڑا بہت میں نے اس آرٹیکل کا حوالہ دے کے بتایا, ذرا ہمیں بتائیے گا یہ ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کا انتظام کیسے کیا گیا ہے, کیا طریقہ کار ہے جو یہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی آپ کا. اس میں ایسے ہے جی, پنجاب میں 141 کے قریب تحصیلیں ہیں, اور یہ ستھرا پنجاب کا جو پروگرام ہم نے لانچ کیا, اس کو لانچ کرنے سے پہلے صرف 6 یا 7 شہر تھے جہاں پہ کوئی ایک سسٹم تھا, جہاں پہ ایک مربوط طریقے سے صفائی ہوتی تھی. باقی جو ریسٹ آف دی پنجاب تھا, وہاں پہ صفائی کا نظام تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. تو جب پریزیڈنٹ چیف منسٹر کی حکومت آئی, تو جو پہلا ٹاسک ہمارے ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا تھا کہ وی شوڈ کم اپ ود اے پرپوزل, کہ ہم پورے صوبے کو یکساں ایک صفائی کا نظام جو ہے وہاں پہ بنائیں, اور اس کو اس طریقے سے کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں. اور کیونکہ یہ نظام اتنا بڑا ہے, جو کہ تقریباً 127-28 ملین کی ہماری پاپولیشن ہے, تقریباً 2.25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پنجاب کا رقبہ ہے, جس میں 22,000 سے زیادہ دیہات ہیں, 200 سے زیادہ چھوٹے بڑے شہر ہیں, اور جو میٹروپولیٹن بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے, فیصل آباد ہے, راولپنڈی ہے, ملتان ہے, وہ اس کے علاوہ ہیں. تو اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے پھر ہم جب سر جوڑ کے بیٹھے, تو وی کیم اپ ود اے پرپوزل کہ ہم نے اس کو آپریشنلی, یہ ایک ڈی سینٹرلائز ماڈل ہے, تحصیل لیول پہ ہمارے کانٹریکٹس ہیں, اچھا, جہاں پہ ایک HR, مشینری, اکوپمنٹ اور ڈمپنگ سائٹ, یہ اس کانٹریکٹ کا حصہ ہے جو کہ فائبر کانٹریکٹر نے ایک بیڈنگ پروسیس کے بعد ایک تحصیل لیول پہ وہ کام کر رہا ہے. اور ہمیں تقریباً 6 یا 7 مہینے لگے اپنے سارا اس جو پروکیورمنٹ پروسیس کو مکمل کرتے ہوئے. شکیل صاحب ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے جو لاہور یا پنجاب سے دور بیٹھے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک گلی محلے سے کچرا ڈمپنگ یارڈ تک کس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے, وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ اس میں دیکھیں, ایک ہے پرائمری کریکشن. پرائمری کریکشن ہم گلی محلے سے یا گھروں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ ہینڈ کارٹس ہیں یا چھوٹے اب ہمارے لوڈر رکشاز ہیں, یا وہاں پہ جو ویسٹ کنٹینر پڑے ہوئے ہیں, وہاں سے ہر روز صبح کوڑا اٹھایا جاتا ہے, وہاں سے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے TCP پہ. TCP ہے ٹیمپرری کلیکشن پوائنٹ, یعنی کہ ایک علاقہ ہے, اگر وہاں پہ کوئی ایک محلہ ہے یا 10 محلے ہیں کسی علاقے کے, تو وہاں سے کوڑا اکٹھا کر کے TCP پہ لایا جاتا ہے, اور وہاں سے بڑے ڈمپ ٹرکس میں وہ کوڑا TCP سے لینڈ فل تک جاتا ہے یا ڈمپنگ سائٹ تک جاتا ہے. تو یہ تو ہے ہمارا طریقہ کار. اس میں یہ ہے کہ اربن ایریاز کے اندر ہماری ڈیلی پکنگ ہوتی ہے, اور رورل ایریاز کے اندر یہ ہفتے میں 1 یا 2 دن ہوتی ہے. اور ہمارا اس کے ساتھ ساتھ کوڑا اٹھانے کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ ساتھ پروگرام یہ بھی چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اویئر کریں, کیونکہ جو چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا کوڑا اٹھانے کا تو ایک ٹائم مقرر ہے کہ کسی ویسٹ بن نے یا ویسٹ انکلوجر نے صبح 7 بجے خالی ہونا ہے
یا صبح 10 بجے وہاں پہ گاڑی نے آنا ہے یا شام کو 4 بجے آنا ہے، لیکن کنزیومر کی طرف سے، ریزیڈنٹس کی طرف سے اس علاقے کی کوڑا پھینکنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اچھا. تو ہم اس چیز کو سنکرونائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم اس چیز پہ اویئر کریں کہ ہم آپ کو ایک ٹائم بتائیں گے، اس ٹائم تک آپ اپنا گھر کی صفائی کر کے یا دکان کی صفائی کر کے یا مارکیٹ کی صفائی کر کے جو اپنا آپ کا ٹریش ہے وہ آپ مقررہ جگہ پہ پہنچا دیں، تاکہ اس کے بعد ہماری گاڑی یا ہمارے لوگ آئیں اور وہاں سے اس کو اٹھا کے لے جائیں. اور یہ مجھے ایک چیلنج ہے. چیز، لیکن ہاں مجھے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ یہ بڑا ڈیجیٹائز سسٹم ہے، اس میں اے آئی الگوریتھم کا بھی سہارا لیا گیا ہے، ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں، جی پی ایس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، آر ایف آئی ڈی ٹیگز کا حوالہ دیا گیا ہے. تو ٹریکنگ کا عمل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جو ٹیمپرری کلیکٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے یا گلی محلوں سے شروع ہوتا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. اس میں تھوڑا سا آپ کو میں بیک گراؤنڈ یہ بتاؤں کہ اس وقت اس پورے سسٹم میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ انوالو ہیں، جس میں سینیٹری ورکرز ہیں، ڈرائیورز ہیں، پکرز ہیں اور مینجمنٹ کا سٹاف ہے. تقریباً 30,000 سے زیادہ گاڑیاں اس سسٹم میں ہر روز پورے صوبے میں چلتی ہیں، بلکہ 30 نہیں، تقریباً 31,000 سے زیادہ گاڑیاں ہیں، جس میں ڈرم ٹرکس بھی ہیں، لوڈر رکشا بھی ہیں، ٹریکٹر ٹرالیز بھی ہیں، منی ٹپرز بھی ہیں. تو اس سارے نظام کو جب تک ہم ڈیجیٹائلائز نہیں کرتے تو یہاں پہ بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے یا کسی بھی علاقے میں آپ کو بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ آیا لوگ ڈیوٹی پہ پہنچے ہیں، گاڑیاں گلیوں میں چلی ہیں، انہوں نے وہاں سے کوڑا اٹھایا ہے اور اس کو ڈمپ سائٹ پہ لے کے گیا ہے کہ نہیں. اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے پی آئی ٹی بی جو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے ان کے ساتھ مل کے ایک خود انڈیجنسلی میڈ ایک کمپریہنسو ڈیش بورڈ بنایا ہے، جس میں لوگوں کی حاضری جو ہوتی ہے وہ فیشل ریکگنیشن سے ہوتی ہے. اگر کوئی سینیٹری ورکرز ہے اس کو ایک پلیس آف ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے اور اس کو جیو ٹیگ کیا گیا ہے. وہ اپنی اس جیو ٹیگ جگہ پہ پہنچتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنی تصویر کھینچ کے اپلوڈ کرتا ہے، تو وہ اس کی تصویر کاؤنٹ ہوتی ہے اس کی حاضری، اور اس نے دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، ایک ڈیوٹی پہ آتے وقت، ایک ڈیوٹی سے آف ہوتے وقت. ٹھیک ہے. شروع میں ہمیں یہ پرابلم ہوئی کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے تصویریں لگانا شروع کر دیں، کیونکہ جب ہم نے شروع میں کیا تو ہم نے صرف فیشل ریکگنیشن رکھا. صحیح. لیکن یہ شکایت آئی کہ لوگ ڈیوٹی پہ جاتے نہیں اور گھر میں بیٹھ کے تصویر اپلوڈ کر دیتے ہیں. ڈیجیٹائز کر دیا. ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہم نے اس رپورٹ میں یہ بھی پڑھا کہ کچرے سے بجلی بنانے کے منصوبوں پر بھی پیش رفت ہوئی ہے، تو اس کی یوٹیلائزیشن کہاں کس طرح کی جا رہی ہے؟ ریسائیکل کر کے کچرے کی کھپت کیا ہو رہی ہے؟ ذرا کائنڈلی ریپیٹ کریں، آپ کی بات تھوڑی سی کٹ گئی تھی، I couldn't understand. کچرے کو ریسائیکل کر کے بجلی بھی بنائی جا رہی ہے، کتنے میگا واٹ بجلی ہے اور کس مد سے یوز کیا جا رہا ہے؟ جی یہ اس طرح ہے، یہ اس کا نیکسٹ فیز ہے. آبویسلی اگر ہم یہ کچرا اکٹھا کر رہے ہیں تو اکٹھا کر کے ہم نے اس وقت تقریباً پنجاب میں 141 کے قریب ڈمپنگ سائٹس ہے جہاں پہ یہ سارا کچرا جاتا ہے ہر روز. تو ابھی ہمیں چیف منسٹر کی طرف سے ہدایت ہیں، اور جیسے آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا کہ جب COP30 میں چیف منسٹر گئیں تو وہاں بھی انہوں نے بھی اعلان کیا، اور ہمارے سے بھی اس کے بعد بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ دنیا میں اب ویسٹ ٹو جو الیکٹریسٹی ہے یا ویسٹ ٹو انرجی ہے وہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، وہ ایک سائنٹیفک فیلڈ بھی ہے اور وہ ایک انویسٹمنٹ کی فیلڈ بھی ہے. تو اس میں کمپنیاں ہیں جو کہ یہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں. اوبویسلی ہمیں اس کے لیے ایک فریم ورک بنانا ہے. آج کل ہم گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ایک فریم ورک بنا رہے ہیں جس میں ہم جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک ایسا سیٹ آف انسٹرکشن یا سیٹ آف انسینٹیوز ہے جو کہ ہم یہاں پہ تیار کر کے پہلے گورنمنٹ سے اپروو کرائیں گے، اور اس کے بعد ہم وہ آفر کریں گے لوگوں کو کہ اگر آپ نے ویسٹ سے بجلی بنانی ہے، ویسٹ سے بایو فیول بنانا ہے، ویسٹ سے بایو گیس بنانی ہے، ویسٹ کو ریسائیکل کر کے کسی اور شکل میں استعمال کرنا ہے، کیونکہ ویسٹ کے بہت سارے یوزز ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو بھی تو اس میں شامل ہر کریں گے. یوز کے لیے ایک ڈفرینٹ فریم ورک ہے جو کہ ہم آج کل اس پہ کام کر رہے ہیں. جیسے یہ فریم ورک ہماری امید ہے کہ ہم اس کو جنوری تک مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر وی وڈ بی ان اے پوزیشن کہ ہم لوگوں کو وہ آفر کر سکیں. اور ہمارے پاس بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے جس میں ملکی انویسٹر بھی ہیں، غیر ملکی انویسٹرز بھی ہیں. تو یہ فریم ورک جب بن جائے گا پھر آپ کو اس پہ مزید پیش رفت نظر. ٹھیک ہے.
थैंक यू सो मच शकील साहब, और आई मस्ट अप्रिशिएट कि बहुत ज़बरदस्त ये काम हो रहा है। आप सोचें कि इस बड़े पैमाने पर उसे सराहा भी गया है इस सारी एफर्ट को। पूरे मुल्क में इसको जी आगे लेकर जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे कराची में ये सिस्टम अगर आ जाए तो बहुत बेहतरी हो सकती है। आप ये सोचें, हम दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं कि जी जापान आप जाएँ तो वहाँ कचरा नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। चाइना में भी इसी तरीके से सिस्टम बना हुआ है, और ये मैं यूरोप के इलाकों की बात नहीं कर रही, ये एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने एक सिस्टम को अडॉप्ट करके और उसको फाल बनाकर जी और उसको मेंटेन करके अपने शहरों को, अपने मुल्क को साफ किया हुआ है। इससे बिजली भी बनाई जा रही है, इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, रिसाइकलिंग प्रोसेस हो रहा है, इस कचरे की खपत हो रही है। आप ये देखें कि 50,000 टन रोज़ाना कचरा उठाना, फिर ये देखना कि जी वाक़तन वो डंपिंग पॉइंट से उठा के डंपफिल साइट पे उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है कि नहीं, ये तमाम तर मराहिल भी डिजिटल हो गए हैं। तो अब आसानी भी बहुत हो गई, तो क्यों ना इस सिस्टम से पूरा मुल्क फ़ायदा उठाए। तो पंजाब में ये काम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, जिसको अप्रिशिएट भी किया गया है, जिसे सुथरा पंजाब का नाम दिया गया है, जो सिर्फ लाहौर से शुरू हुआ था, और अब आप देखें कि वो पहुँचता पहुँचता पूरे पंजाब में पहुँच गया है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ज़ाहिर है आजकल महंगाई का दौर है, और रोज़मर्रा में लोगों के लिए अपने कहते हैं ना गुज़र बसर का काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो चालान आ गए हैं, अब ट्रैफिक चालान की मैं बात कर रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा जी उसमें कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए हैं, लेकिन ये क़वानीन की खिलाफ वर्जी को रोक भी रहे हैं। ये क्या सिस्टम है, क्योंकि अब पंजाब के इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है। ब्रेक में यहाँ पे लेती हूँ, ब्रेक पर जब वापस आऊँगी ब्रेक से तो फिर इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी कराची के ई चालान की ही गूंज थी, और सब कह रहे थे कि भाई बड़े भारी जुर्माने आयद किए गए, लेकिन इससे हमने ये देखा डिसिप्लिन भी कराची में आता हो। मतलब पहली बार हमने लोगों को इशारा फैसल पे आप देखें कि सीट बेल्ट लगाते हुए देखा। अब आपको हर कोई सीट बेल्ट नज़र आता है, हेलमेट पहने लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को हेलमेट पहनने की ज़रूरत है, लेकिन लोग कवानीन की पाबंदी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जेब पे बहुत भारी पड़ रहे हैं ये कानून की खिलाफ वर्जियाँ। अब ये मामला पहुँच गया है जी पंजाब में वैसे तो था ये सिस्टम, लेकिन ये सिस्टम में जो 200 रुपये 500 रुपये के जुर्माने थे, और ज़ाहिर लोग इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन पंजाब भर में अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जी क्रैकडाउन भी तेज़ी से जारी है, जुर्माने भी बढ़ा दिए गए। सिर्फ 4 दिन में अगर हम आपको स्टैट्स बताएं तो 2.5 लाख से ज़ायद चालान किए गए। और डीआईजी ट्रैफिक पुलिस पंजाब वकास नज़ीर ये बताते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 25 करोड़ 73 लाख के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि क्रैक डाउन के दौरान 49,961 गाड़ियां भी जब्त हुई हैं। सो वार्निंग के बावजूद वन वे समेत दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों पर 18,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें 300 के करीब 18 साल से कम उम्र के लड़के भी शामिल हैं। अच्छा, ये जो तस्वीरें आई ना, जो कम उम्र बच्चे हैं, हथकड़ी लगी, जब इनकी तस्वीरें आई तो लोगों में बड़ा गम गुस्सा पाया गया कि इतने छोटे बच्चों को आपने हथकड़ियाँ क्यों लगा दी। इस पर ताहम जी वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे उनको हथकड़ियाँ लगाने पर बरहमी का इजहार किया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है ये क्यों बाइक चला रहा है, ये क्यों गाड़ी चला रहा है, जब आपकी लाइसेंस की एज ही नहीं है, 18 साल से पहले आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता, तो फिर इन बच्चों के हाथों में ये गाड़ियाँ क्यों दी जा रही। यहाँ पर वालिदैन की जिम्मेदारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें इस पर नज़र रखनी चाहिए। तो चलें जी, बात कर लेते हैं कि इतने जुर्माने जो हो रहे हैं, अब लोग तनकीद भी कर रहे हैं, क्या ये ठीक है, मुनासिब है, क्या गौर किया जा रहा है, और ये जो जुवनाइल केसेस हैं इनका क्या किया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी एसएसपी फरहान असफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरहान साहब। ज़रा मुझे बताइएगा, जो पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैक डाउन है, इसके क्या वैसे नताइज आए हैं, क्या कुछ बेहतर सूरत हाल हुई है इस सारी ट्रैफिक कवानीन को लागू करके? जी मैडम, बड़े अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। देखें, सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि ट्रैफिक का मसला क्या है। हमारे जो कवानीन थे पहले वो उन सड़कों के मुताबिक बने हुए थे जो तकरीबन आज से 25-30 साल पुरानी थी। अभी देखें सड़कें वाइड हो रही हैं, मुल्क में मोटरवे का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जाल बिछ रहा है, गाड़ियों की तादाद पहले से ज़्यादा हो चुकी है, हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं, या कम अज़ कम बाइक तो हर यूज़र के पास है। तो सड़क पे जितना ट्रैफिक का फ्लो हो गया है, सिग्नल फ्री की जा रही हैं सड़कें, तो हमें कवानीन को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी और लोगों को मज़ीद सीरियस करने की ज़रूरत थी। ट्रैफिक अब एक कैजुअल सब्जेक्ट नहीं है। देखें, ये डिसिप्लिन के साथ सड़क पे चलेंगे, इसमें हमारी गाड़ी का नुकसान, अपनी ज़िंदगी का नुकसान शामिल है। तो इसमें हमने इसीलिए मौजूदा गवर्नमेंट ने भी, सीएम साहिबा ने इसमें इनिशिएटिव लिया है, कवानीन को भी तब्दील किया गया है।
اور ایک مربوط طریقے سے اور ڈسپلن کے ساتھ ٹریفک کو چلانے کے لیے نئے قوانین اور نئے فائن عائد کیے گئے ہیں، اور جس کی امپلیمنٹیشن ہم نے پچھلے 5 دن سے شروع کی ہے، اس کے بڑے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ ابھی راولپنڈی کی میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں تو تقریباً 80 to 90% لوگ آپ کو بائکرز ہیلمٹ میں نظر آئیں گے، گاڑیوں میں بھی تقریباً 60 to 70% امپروومنٹ ہوئی ہے اور لوگ سیٹ بیلٹ باندھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ون وے وائلیشن پہ بہت زیادہ کنٹرول ہوا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے یہ بتائیے گا، یہ جو جرمانے بڑھائے گئے ہیں تو پہلے کیا تھے اب کیا ہے؟ لائک اگر آپ مجھے 4 چیزوں کو بتا دیں کہ ہیلمٹ نہ پہننے پہ کتنا جرمانہ بڑھا ہے، سیٹ بیلٹ نہ لگانے پہ کتنا ہے، اوور اسپیڈنگ پہ کتنا ہے، لین چینج کر لینے پر کتنا ہے؟ میڈم دیکھیں، جیسے اب پہلے اگر لائسنس نہیں ہے کسی کے پاس تو اس کا 200 روپیز فائن تھے موٹر سائیکل کے لیے، ابھی 2000 ہے۔ اور اسی طرح گاڑی کا اگر سیٹ بیلٹ پہلے نہیں کوئی نکالتا تو وہ 500 روپے فائن تھا، ابھی اس کو 5000 کر دیا گیا ہے۔ کمرشل گاڑیاں یا بسوں والے وائلیشن کرتے ہیں یا اوور لوڈنگ کرتے ہیں تو اوور لوڈنگ کا پہلے 500 روپے فائن تھا، ابھی اس کا 15000 روپے اور کیٹیگری کے حساب سے 20000 روپے بھی فائن کیا گیا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی مجھے یہ بتائیے گا ایک اور جو مسئلہ جو کافی زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے جی، وہ 16 سال کا بچہ جو ہتھکڑی لگا بچہ جو تھا، اس پہ پھر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کیا، لیکن اب ان کے لیے اسمارٹ کارڈ اور موٹر سائیکل لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، تو کیوں 16 سال کے بچے کو لائسنس دینے کا ڈیسیژن لیا گیا ہے؟ میڈم دیکھیں، ہمارے جس طرح یہاں پہ لوگ دیہات سے بھی شہروں پہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، وہاں پہ کالجز دیہات میں اویلیبل نہیں ہوتے، یا شہر کے اندر اس طرح کی ہیں کہ ایک کنجیشن کی وجہ سے یا زیادہ فیسلٹیز اور اسکولوں کی بس سروس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بائکس پہ جاتے ہیں، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ تجویز دینے کو ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسکوٹیز کو یا اسپیڈ لمٹ کو کم کر کے اس کو 16 سال پہ کر دیا جائے۔ تو ابھی ہمارا ایک ٹریفک ایجوکیشن یونٹ ہے، ہم اسکولوں میں جا کے بھی اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ جیسے بدقسمتی سے دیکھیں کہ ہمارے سلیبس میں کسی جگہ پہ ٹریفک قوانین نہیں پڑھائے جاتے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے دوسری تعلیم تو دی جا رہی ہے، لیکن سڑک پہ بھی ایک ڈسپلن کے لیے، لین لائن کی پابندی کے لیے، گھر میں محفوظ واپس آنے کے لیے تو یہ اسمارٹ کارڈ کس طرح ڈیفرنٹ ہوگا؟ کیا اس میں فیچر ہوں گے؟ کیا ہے یہ اسمارٹ کارڈ؟ یہ میڈم ابھی اس میں 1-2 دن پہلے اس میں کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں ابھی تجاویز چل رہی ہیں، جب اس میں فائنلائز ہوتی ہیں تو اس کو پھر بتا بھی دیا جائے گا۔ ابھی ہم اسکولوں میں جا کے آگاہی مہم دے رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو یہ باور کروا رہے ہیں، اور مین وائل ہم نے اس پہ امپلیمنٹ بھی روک دیا ہے۔ ابھی کسی اسٹوڈنٹ کے خلاف کوئی FIR پنجاب بھر میں درج نہیں کی جا رہی، اور سب کو وارن کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب یہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اور اگر اسمارٹ کارڈ والی پروسیس اپروو ہو جاتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ ایک چیز مجھے اور بتا دیں، جب جرمانے اتنے بھاری آپ لوگوں نے کر دیے تو پھر ہتھکڑیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی کس قانون کے تحت ویسے ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں؟ میڈم اس میں جرمانوں کا دیکھیں، ایک نیگیٹیوٹی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جرمانے بڑھا دیے گئے ہیں، اور یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے جو سب پہ لگا ہے، یہ صرف وائلیٹرز کے لیے جرمانہ ہے۔ جو روڈ یوزر ڈسپلن کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہیں، اپنے سیٹ بیلٹ لگا رہے ہیں، ہیلمٹ پہن رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی فائن نہیں ہے، ان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی روکتا بھی نہیں ہے۔ تو وائلیٹر کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ایک ڈسپلن کے ساتھ گاڑی چلانے والا بندہ بھی ہماری سڑک پہ محفوظ نہیں ہے۔ ایک سپیڈ لمٹ کے مطابق ایک گاڑی جا رہی ہے، اس میں سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن سامنے سے ایک وائلیشن کرتے ہوئے ون وے کی وائلیٹر آ جاتا ہے اور وہ بھی ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے 2 طرح کی چیزیں ہیں، وائلیشن پہ ایک چلان کیا جا رہا ہے اور کرائم پہ FIR درج کی جا رہی ہے۔ جیسے اب گیس سلنڈر لگانا گاڑی میں، وہ کسی صورت میں الاؤڈ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ پھر بھی گیس سلنڈر لگا کے پھر رہا ہے اور 40-50 سواریوں کے لیے خطرے کا باعث بنا ہوا ہے، تو اس پہ تو FIR ہوگی۔ ون ویلنگ، اس میں خود وہ اقدام خودکشی ہے اور دوسرے کے لیے ایک جان لیوا حملے کا باعث بن رہا ہے۔ اچھا، تو وہ ان کے لیے چلیں آپ نے اسے کیٹیگرائز کر دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فرحان صاحب، بہت شکریہ، اور بڑا اچھا سٹیپ ہے یہ جی، اس کو ملک بھر میں اس کو کہتے ہیں نا، اس سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کراچی میں تو ای چالان کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن جب تک لوگوں میں ڈر خوف نہیں ہوگا، اس طرح سے ڈیٹرنس قائم نہیں ہوگی، سزا اور جزا سے ہی لوگ جو ہیں ڈسپلن ہو سکتے ہیں، تو یہ اچھا سٹیپ ہے، اور لوگوں کی حفاظت کے لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہیلمٹ کا استعمال کریں، آپ سیٹ بیلٹ لگائیں، یہ آپ کی زندگی کے لیے ایک بہت اچھا سٹیپ ہے۔ تو اس چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ کام بھی کیا جا رہا ہے، چاہے کراچی شہر ہو چاہے لاہور ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا بڑا اہم دن ہے، آج اسپیشلی دنیا بھر میں خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔
अब दुनिया भर में हम देखते हैं कि माजूरी से 15% लोग मुतासिर हैं, जिनमें 80% खुसूसी अफराद तरक्की पजीर ममालिक में रहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इन अफराद का शुमार करने के लिए कोई मुस्तनद ज़राए और डेटा तो मौजूद नहीं, ताहम एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ अफराद माजूरी का शिकार हैं, जिनमें 70% पढ़ने लिखने से कासिर हैं। और पाकिस्तान में पहली बार 1981 में माजूरी से मुताल्लिक कानून साजी हुई, फिर 2020 में माजूर अफराद के लिए भी एक एक्ट लेकर आया गया, जिसमें खुसूसी अफराद के लिए सरकारी नौकरियों में 3% कोटा मुख्तस किया गया। सिंध गवर्नमेंट ने ये जो नौकरियां हैं इनमें कोटा 5% तक बढ़ाया। खुसूसी अफराद के लिए कवानीन तो बना दिए गए हैं, लेकिन अमल दरामद की हद तक हम देख रहे हैं इस पर अमल नहीं हो रहा है। आज हम इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे कि क्या इस हवाले से मजीद मौसर इक़दाम किए जा सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिसेबल राइट्स एक्टिविस्ट अबिया अकरम साहिबा। थैंक यू सो मच अबिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम हर साल दिन मनाते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बात होती हैं, लेकिन अगर देखा जाए सरकारी दफातर हों, ट्रांसपोर्ट हो, अवामी मकामात हो, इन अफराद के लिए सहूलियात नहीं हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं इन अफराद के लिए। तो कानून बन जाते हैं, अमल दरामद क्यों नहीं होता? वैसे मुझे बताइएगा कि बाक़ितन ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आज जब हम पूरी दुनिया में माजूर अफराद का आलमी दिन मना रहे हैं, जहाँ पे उनके इक्वल राइट्स की बात की जा रही है और ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि बहुत अरसे तक तो हम सिर्फ इसी बात के लिए एडवोकेसी करते रहे कि चैरिटी बेस्ड रिपोर्ट की बात करनी है या मेडिकल रिहेबिलिटेशन की बात करनी है, हम उस पॉइंट से निकलने में ही इट टुक अस 2 decades। लेकिन अब जहाँ पे हम राइट बेस्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं, हमारे पास जैसे आपने कहा कि लेजिस्लेशन भी मौजूद है, लेकिन लेजिस्लेशन के जब तक टीथ्स नहीं होंगे टू बाइट, उस वक्त तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है। तो हमें रूल्स ऑफ बिजनेसेस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस पर काम किया जाए, और उसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए तमाम इदारों को एक टेबल पे बैठ के बात करने की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो हो, प्लानिंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रही है, CDA, इन सब को एक साथ जब वो एक टेबल पे बैठ के और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को खुद इंक्लूड करेंगे तो बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकती है। जैसे अभी आपने रैम्प्स की बात की, एक्सेसिबिलिटी की बात की, तो तमाम बिल्डिंग्स में सबसे बड़ा बैरियर ही फिज़िकल डिसेबल पर्सन्स के लिए व्हीलचेयर एक्सेस का होता है। ब्लाइंड पर्सन्स के लिए सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से वो जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में साथ काम नहीं कर पाते। डेफ लोगों के लिए इंटरप्रेटर्स अवेलेबल नहीं होते, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का चैलेंज। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आज जहाँ हम इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास अब एक्ट भी है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी काम कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इट्स अ टाइम फॉर कमिटमेंट कि तमाम इदारे जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ शामिल हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, साथ हमारे जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, उन सब को कमिटमेंट और साथ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है कि इस साल हम किस तरह से एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि रोज़मर्रा में क्या चैलेंजेस का सामना इन्हें करना पड़ता है। ये तो हमने बातें की कि जी अगर हम घर से ही आगाज़ करें, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं जी अगर घर में अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाए तो यही बच्चे, यही अफराद माशरे में कारामद भी साबित होते हैं। हमारी मिसाल है UN में, जिस तरीके से पाकिस्तान का केस पुट करती हैं हमारी UN की मेंबर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये घर से या रोज़मर्रा की क्या चैलेंजेस होते हैं जिसको ओवरकम करके माशरे में इनकी एक जगह अच्छी बन सकती है? मैं यही कहूँगी कि जैसे पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत अर्ली एज में ये बात रियलाइज़ करवा दी थी कि डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है, एंड नाउ आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डिसेबिलिटी। और इसी तरह उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आप जब एजुकेटेड होते हैं तो देन यू कैन फाइंड एनीथिंग इन द वर्ल्ड। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद मिल सकती हैं, लेकिन एजुकेशन
सिस्टम का इंक्लूसिव ना होना एक बहुत बड़ा बैरियर है जो तमाम बच्चों को बहुत अर्ली एज में ही फेस करना पड़ता है. उसके साथ साथ उनके लिए जो प्रॉपर सिस्टम नहीं होता कि आपका करिकुलम में कभी डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया. बच्चे बहुत ज़्यादा स्केयर्ड होते हैं, डिसेबिलिटी को देख के परेशान हो जाते हैं कि कोई पता नहीं कौन से लोग हैं, किस तरह बात कर रहे हैं. तो वी नीड टू डिवेलप दैट कल्चर एट होम कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें. अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक बनाया है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है. हाँ, ये माशरा, ये बिल्डिंग्स, एटीट्यूड, ये चीज़ें हमने बनाई हैं जिसके अंदर कमी है. तो इन बैरियर्स को रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगी यहाँ पे, जो अभी अनफॉर्चुनेटली 10 to 15% टोटल पॉपुलेशन है, 50% ऑफ देम आर वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी, जो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट और वो तमाम डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं. उनकी लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की भी बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस को एड्रेस नहीं किया जा रहा. तो उस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी असेसमेंट्स उनके साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है. अभिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की. ज़ाहिर, और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, मैं समझती हूँ कि एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा आप ऐसे लोगों के लिए, खुसूसी अफराद के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं. कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें आज के दिन दूसरे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी बुनियादों पर उनको हल होना चाहिए, वो क्या हो सकती हैं? थैंक यू. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जितनी भी हमारे लॉज एंड पॉलिसीज हैं उनको एज अ क्रॉस कटिंग, कि अगर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करें, वायलेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर डिसेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट किया जाए. इसी तरह जब हम चाइल्ड राइट्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो डिसेबिलिटी को एज अ मेन कंपोनेंट पूरे उसमें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है, ना कि स्पेसिफिकली एक दिन सेलिब्रेट करने से डिसेबिलिटी का मसला हल हो सकता है कि हम उनके राइट्स के ऊपर बात कर सकते हैं और वो अचीव भी हो जाएंगे. तो वी नीड टू टेक दैट एज अ प्रायोरिटी. सेकेंड, हमारा जो सबसे बड़ा लाइक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यूथ जो इंगेज्ड हैं उन सबको डाइवर्सिटी और डिसेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जैसे मीडिया हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई रियली थैंक लाइक ARY न्यूज़ के, उन्होंने आज डिसेबिलिटी पे स्पेसिफिकली अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम भी अरेंज किया. तो दीज प्रोग्राम शुड बी लाइक नॉर्मलाइज के हर वीकली या डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इंगेज करें ताकि यूथ तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि दे हैव अ रोल टू कंट्रीब्यूट. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. आपने इतनी अच्छी बातें हमारे शेयर की यकीनन, और बड़ी खुशी हुई आपके ख्यालात सुन के. थैंक यू सो मच. अभी हमारे साथ ही, और माशरे में एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो घर के लेवल पर हो, और इनको कोटा भी मिलना चाहिए, और एजुकेशन के बहुत मौके भी हो सकते हैं. अच्छा जी, मुझे बताइएगा, इस वक्त मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं और एक ज़बरदस्त सी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे. पाकिस्तान के कुछ ऐसे नाम हैं कि अपनी फील्ड में जब वो उतरते हैं, और मैं यहाँ पे रिंग का हवाला दूंगी, जब वो रिंग में उतरते हैं तो फिर सबको पता चल जाता है कि जीत किसकी है, जीत यकीनी होती है. तो लाहौर में जी पहली इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने जीत का सेहरा अपने सर सजाया. उन्होंने थाई बॉक्सर को शिकस्त देकर एजाज का दिफा किया, और ये जनाब गोल्ड बैंटम वेट टाइटल की फाइट 12 राउंड्स तक जारी रही, और वसीम ने अपनी कामयाबी पाकिस्तान आर्मी के शोहदा के नाम कर दी. तो ज़रा पूछेंगे उनसे कितना टफ ये सूरत हाल रही, और ज़ाहिर इसमें और बहुत सारे ममालिक भी थे जिन्होंने हिस्सा लिया. तो हमारे साथ मौजूद है चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम. वसीम, थैंक यू सो मच, और आपको टाइटल की बहुत बहुत मुबारक हो. और चैंपियन बेल्ट की फाइट 12 राउंड तक जारी रही. मुझे बताइएगा ये कितना टफ था ये सारे राउंड्स, और थाई बॉक्सर से मुकाबला कैसा रहा? पहले तो थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फाइट काफ़ी टफ थी, शायद आप लोगों ने देखा 12 राउंड तक गया, 3 नॉकडाउन्स लगे मुझे, और सस्पेंस थी फाइट. लाइक पूरा क्राउड, पूरा लाहौर परेशान था इस पे, और बड़े आउट क्लास उसकी परफॉर्मेंस थी अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है कि इस टाइम फाइट ऑफ द ईयर के लिए मेरा जो है वो नाम चला गया है. इंशाल्लाह होपफुली फाइट ऑफ द ईयर हो जाऊँ.
تو یہ میرے لیے پاکستان کے لیے بڑی بات ہے. بہت محنت کی تھی اور 15 to 16 انٹرنیشنل کنٹریز آئے ہیں پاکستان, اور آؤٹ کلاس 2 ورلڈ ٹائٹل آن دا لائن تھے. وہ 2 ورلڈ ٹائٹلز ہوئے ہیں, اور ایشیا کے 4 ٹائٹلز تھے, بولان کے 3 ٹائٹلز تھے. تو بڑا آؤٹ کلاس ایونٹ ہوا ہے پاکستان میں اور سکسیسفلی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کا, گورنمنٹ آف پنجاب کا, اسپیشلی آرمی کا, جنہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی اس ایونٹ میں ہمارے ساتھ. تو بڑی بات ہے پاکستان کے لیے. اور لاہور میں جس طرح کا ایونٹ ہوا ہے وہ پورے ایشیا میں ابھی تک نہیں ہوا. تو یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ اتنے لوگ ہم نے یہاں پہ جمع کیے اور سکسیسفل ایونٹ کرایا پاکستان میں. اکثر و بیشتر جب ہم کھیلوں کی بات کرتے ہیں وسیم, تو ایک سوال سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر رجحان سب کا کرکٹ کی طرف ہے, بیکاز لوگوں کو لگتا ہے جی گلی محلے کی کرکٹ ہے, ایکسیسیبل ہے. باقی کھیل ذرا انہیں لگتا ہے ظاہر ہے جس کی جتنی پروموشن کھیل کی ہو اتنا ہی وہ کھیل آگے بڑھتا ہے. یہ بتائیے گا اس ایونٹ میں پاکستان کے بھی کئی باکسرز نے حصہ لیا, آپ کو کتنا ٹیلنٹ دکھا پاکستان کے اندر باکسنگ میں؟ دیکھیے پاکستان میں باکسنگ میں بہت ٹیلنٹ ہے. ہم نے اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے ٹاپ کلاس کی فیمیلز نے پارٹیسپیٹ کیا اس ایونٹ میں. تقریباً 6 فیمیل فائٹس تھی, آئی تھنک 4 فیمیل فائٹس تھی جن میں انٹرنیشنل فیمیلز بھی تھی جو پاکستان کی تھی. پاکستان کی بھی فیمیلز نے اس میں پارٹیسپیشن کی. تو یہ ایک بڑی بات ہے. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, ہمارے جو ینگ ٹیلنٹ ہے, اس کو بھی ہم اوپر لے کے آ رہے ہیں. اور بڑا آؤٹ کلاس ایونٹ رہا ہے, اور اس میں یہ کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو, پاکستان آرمی کو, جنہوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ محنت کی اس ایونٹ میں. اور آؤٹ کلاس ایونٹ ہوا. آپ دیکھیں امریکہ سے بہت زیادہ باکسرز آئے تھے, ساؤتھ امریکہ سے بہت فائٹرز آئے تھے, جس میں آپ یونائٹڈ کنگڈم سے بہت زیادہ باکسرز آئے تھے. دنیا کے ون آف دی بیسٹ جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں وہاں سے جتنے بھی باکسر آئے تھے بڑے خوش ہو کے گئے ہیں. پاکستان کی جو ہاسپٹیلٹی ہے, جو پاکستان کے لوگوں نے ان کو محبت اور ان کو جو پیار دیا ہے, وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ we want to come again and we want to do more boxing shows in Pakistan. اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں باکسنگ بڑھ رہی ہے, اور پاکستان میں جو ہمارے ینگسٹر ہماری ینگسٹرز ہیں ان کو ہم جو ہے اوپر لانے کے لیے ان کا ٹیلنٹ اوپر اس سے آ سکتا ہے اس طرح کے ایونٹ کا انعقاد کر کے. تھینک یو سو مچ محمد وسیم ہمارے ساتھ تھے. اور اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے. سوچیں کتنی کنٹریز کے یہاں پہ باکسر موجود ہے اور پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے جو دیکھا گیا ہے. تو یہاں پر میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کراچی میں ملیر کا علاقہ ہے, کالا بورڈ کے قریب, وہاں پر جی ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا اور اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جی اس طریقے کے اکثر و بیشتر واقعات آپ کو دیکھنے میں نظر آتے ہوں گے. اس کی ویڈیوز بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا جب طاقت کا نشہ دماغ پر چڑھ جائے تو پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا. ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ روز کراچی کا علاقہ ہے گلستان جوہر, وہاں پر پیش آیا. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری گاڑی میں سوار ایک 62 شخص نے نوجوان کار سوار پر سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ تشدد کیا. اب یہ کیوں صورتحال یہاں تک پہنچی, لیکن ظاہر ہے کسی پر تشدد کا کسی کو رائٹ نہیں ہے. اب واقعے کی جو ویڈیو ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی, لوگوں نے اس پہ تبصرہ شروع کر دیا. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ نے نوجوان کو پہلے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالتا ہے, پھر اس کو مغلظات بکتا ہے اور پھر اس پر تشدد شروع کر دیتا ہے. اب یہ جو تشدد کا شکار ہونے والا نوجوان ہے, اس کے ساتھ گاڑی میں اس کی فیملی بھی موجود تھی. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن اس فیملی ممبر, اس لڑکے کی فیملی ممبرز کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا. اور تشدد کرنے والی جو گاڑی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ریڈ کیپ پہنے سیکیورٹی گارڈ سوار تھے. اب یہ کون ہے, کیا واقعہ ہے, اس سے بات کر لیتے ہیں. نذیر شاہ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے. نذیر, اس واقعے کی ڈیٹیل بتائیے گا, اب تک کیا معلوم ہو سکا, یہ کون لوگ تھے اور کیا واقعہ ہوا ہے؟
آپ بالکل دیکھیں کراچی میں آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف مواقع ایسے ہیں جہاں پر وی آئی پی کلچر اور ایسے اکثر و بیشتر اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہے اور زیادہ تر ڈیفنس کلفٹن کے علاقے ہوتے تھے جہاں ہر کچھ عرصے بعد ایسا واقعہ سامنے آتا تھا. لیکن یہ گلستان جوہر کا علاقہ ہے جہاں پر اس طرح کا جو پرتشدد واقعہ سامنے آیا جس کے اندر یہ جی پی نمبر کی یعنی کہ وفاق کے نمبر کی ایک گاڑی ہے جس پر جو مسلح افراد سوار تھے جنہوں نے ریڈ کیپ پہنی ہوئی تھی, جبکہ گاڑی کا جو ڈرائیور تھا اس نے سب سے پہلے گھوم کر گیا, اس نے گاڑی سے اس شخص کو اتارا جو کار میں سوار تھا. اس کے بعد اس کے ساتھ جو موجود تھے سیکیورٹی گارڈ انہوں نے بھی سرعام اس کے اوپر تشدد کیا اور بدترین تشدد کیا. اس پر ہم نے کچھ اپڈیٹس حاصل کیے ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جس شخص پر تشدد کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک سرکاری ادارے کا ملازم بتایا جا رہا ہے, جبکہ جو تشدد کرنے والا تھا گاڑی اس کی جی پی نمبر کی تھی لیکن وہ پرائیویٹ شخص بتایا جا رہا ہے. اس کو گاڑی کس نے دی تھی, کیوں دی تھی, اس کے اوپر ایک الگ تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پولیس اس واقعے میں ملوث کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کر سکی ہے. لیکن اس طرح کا جو واقعہ ہوتا ہے جس میں مسلح ہو کر کسی شخص پر سرعام تشدد کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پولیس کو خود بھی کارروائی کا حق ہے, حتیٰ کہ اگر دونوں پارٹیوں میں صلح نامہ بھی ہو جائے تو پولیس اپنے طور پر کارروائی کر سکتی ہے. تو اس پر گاڑی سرکاری تھی, سرکاری نمبر پلیٹ ہے, لیکن اس میں کوئی پرائیویٹ شخص سوار تھا. اب یہ گاڑی کس کی ہے یہ تک پولیس نے ابھی تک اندازہ لگایا ہے؟ دیکھیں پولیس اندازہ لگانا چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے, نہ لگانا چاہے تو آپ کو پتہ ہے پولیس کلچر کیسا ہے. اور گلستان جوہر تھانے کے ایس ایچ او سے بھی ہم نے متعدد مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ان کی جس میں جواب نہیں دیا جا رہا. لیکن یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کچھ افراد کو پکڑ کر چھوڑ دیا تھا. لیکن ہمارے پاس یہ اپڈیٹس بھی موجود ہیں کہ یہ جو گاڑی تھی اس کے اوپر جعلی نمبر پلیٹ مبینہ طور پر اس کے جعلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص اس کے اوپر جو اس شخص پر تشدد کر رہے تو تشدد کرنے والا شخص گاڑیوں کے شو روم کا ملازم یا اس کا مالک بتایا جاتا ہے. اور پولیس کی جانب سے ہم نے اس پر گزشتہ روز سے اب تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے پولیس کسی دباؤ میں اور تفصیلات دینے سے قاصر ہے. تو ہم اس کی مزید بھی تفصیلات حاصل کریں گے کہ اس شخص کے خلاف آخر کیا کارروائی کی گئی جس نے سڑک پر اس طرح روک کر اور خود کو ایک افسر ظاہر کیا. کیونکہ جو ہمارے جو سندھ حکومت کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ جی پی جی اے یا جی ایس نمبر کی ہوتی ہے. تو اسی طرح جو وفاق ہے اس کے جو ملازم ہوتے ہیں جس طرح ایف بی آر, کسٹم اور دیگر جو محکمے ہیں ان کو جی پی نمبر الرٹ کی جاتی ہے. جو ان کے افسران کراچی میں یا سندھ میں کام کرتے ہیں, ایون کہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی جاتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو جی پی نمبر ہے وہ ان کو دی جاتی ہے. تو ایک شخص کراچی میں اس طرح گاڑی چلا رہا ہے جو سرکاری ملازم بھی نہیں ہے تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کے اوپر ہم مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش. مطلب اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی کہ بھائی ظاہر ہے اس طرح کے واقعات معاشرے میں ایک دہشت بھی کریٹ کرتے ہیں, اس سے دہشت گردی کے زمرے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ویسے جو متاثرہ شخص ہے ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ دیکھیں وہ تو اسٹیبل ہے اور ایسا تشدد نہیں تھا کہ اس کے اندر وہ بہت زیادہ زخمی ہوا ہو. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی گاڑی سے نکال کر پبلک کے سامنے اس کو مارا, اس کی توہین کی, اس پر تشدد کیا تو یہ ویسے ہی ایک کرمنل ایکٹ ہے. تو اس کے اوپر اگر غیر مسلح ہو تو 506 کی سیکشن لگتی ہے اور اگر آپ مسلح ہو کر کریں جو اسلحہ نظر بھی آ رہا ہے تو 506 بھی کے تحت یعنی کہ جان سے مارنے کی دھمکی اور دیگر کے دفعات کے تحت مقدمہ درج ہو سکتا ہے. لیکن پولیس ہمیں یہ بتا رہی ہے بار بار کہ ان کی شاید آپس میں صلح ہو چکی ہے اور مزید اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے, تفصیلات بتائیں گے, لیکن بالکل مصدقہ اطلاعات ابھی تک ہمیں نہیں بتائی گئی. اچھا, بہت شکریہ نذیر ہمیں سارے واقعے کی ڈیٹیلڈ صورتحال بتانے کے لیے. کے واقعات جی وی آئی پی کلچر آپ دیکھ رہے ہیں, سرعام سڑک پر یہ تشدد ہوا اور ابھی تک پولیس جو ہے کسی نتیجے پر پہنچنے سے جی قاصر ہے اور اس میں ہمیں کچھ بھی ابھی تک نظر نہیں آیا ہے کہ کیا مزید اس میں کیا جا رہا ہے. اچھا جی, جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کی تو آپ کی جو دانتوں کی صحت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم یہاں پر ایک آپ کو ایسی خبر سنانے جا رہے ہیں جو کہ اچھی خبر ہے اور لوگ بڑا پریشان ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک ایج کے بعد آپ کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں آتے ہیں. لیکن کیا یہ ٹوٹے ہوئے دانت
आपके अपने ही दांत, ये नहीं मैं आपको कोई मशवरा दे रही हूँ कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, आप जाकर जी इम्प्लांट लगवा लें, डेंचर बनवा लें, यहाँ पर आपके अपने ही दांत दोबारा उग सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल और नॉट? लेकिन जनूबी कोरिया के साइंसदानों ने हैरत अंगेज माइक्रो निडल पैच तैयार किया है जो कुदरती तौर पर इंसान के दांत को दोबारा लगा सकता है, ये दावा किया गया है वहाँ पर। अच्छा, दावा ये बताता है कि जी ये इजाद दांतों के लिए है और इसमें डेंचर है, इम्प्लांट है या ड्रिलिंग और दीगर जो है चीज़ें वो ख़त्म कर दी जाएंगी। सो ये जो पैच है ये किसी भी दर्द के बगैर आपके जो गम्स हैं उस पर ये फॉर 20 मिनट्स लगाया जाएगा और इसमें ख़ास मेडिसिन भी है। उसके ज़रिए फिर जी आपके जो कहते हैं ना जो आपके सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, उनको स्टिमुलेट करेगा और उसके बाद आपके दांतों की रीग्रोथ होगी। अब ये पैच अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रहा है। अगर कामयाबी मिलती है तो बताया जा रहा है कि जी ये एक बड़ा इनकलाब होगा और दांत खो जाने वाले अफराद जो सबने ही दांत खो देने हैं अगर लंबी उम्र होती है तो मुस्तकिल और कुदरती हल ये साबित हो सकता है। और साउथ कोरिया के जो साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि अगर ये कामयाब होता है तो फिर से 2026 में कमर्शलाइज भी कर दिया जाएगा और $300 तक एक दांत की जो है कीमत होगी, जो कि अगर हम इम्प्लांट से कंपैरिजन करें तो ये बहुत ही फ्रैक्शन, एक बहुत ही कम अमाउंट हमें मालूम होता है। तो चलें जी, इज़ इट पॉसिबल और नॉट, ये तजर्बा तो हुआ है लेकिन ऐसा हो सकता है कि नहीं। हमारे पास मौजूद हैं जी इम्प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर अली हुसैन खान। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कैसी हैं सदवा? मैं ठीक हूँ, आपको तो भाई खतरे में पड़ जाएगा इम्प्लांट। मैं हार्वर्ड से फेलोशिप कर रहा था इम्प्लांटोलॉजी में, बल्कि अभी चल रही है, नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह ख़त्म होगी। तो एक दोस्त ने पाकिस्तान से मुझे आर्टिकल भेजा कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारी दुकान तो बंद होने वाली है। अच्छा, इसके थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूँ अगर आप मुझे टाइम दें तो। जी जी। डॉक्टर कैट्सू हैं जो कि जापान के एक साइंटिस्ट हैं, क्योटो यूनिवर्सिटी बड़ी वहाँ की फेमस है ओसाका में। उन्होंने ये रिसर्च पे काम कर रहे हैं वो लोग और 2005 से कुछ काम हो रहा है। पहले ये चूहों पे हुआ है, अब फेरेट्स पे काम किया जा रहा है। ये दोनों ऐसे मैमल्स हैं जिनकी जो दांत की जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फो है और जो जेनेटिक मैकेनिज्म है वो पूरा हमारे इंसानों से मिलता है। बेसिकली तीन चीज़ें हैं जिसकी आपको दिमाग में रखनी है चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एक है एनोडोंशिया जिसमें दांत बिल्कुल नहीं बनते, एक है ओलिगोडोंशिया जिसमें कुछ दांत बनते हैं कुछ नहीं बनते, अच्छा, और तीसरा है सुपरन्यूमेरी टीथ जो कि ज़्यादा दांत बन जाते हैं। अच्छा, हमारे मुंह में ज़्यादा सेट्स बन जाते हैं। तो ये जो रिसर्च है ये उसी पे की जा रही है। इसमें बेसिकली एक प्रोटीन है, जीन है, USAG1 कहते हैं उसको। वो हमारे जब परमानेंट दांत बन जाते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। मतलब सॉरी बंद अब वो एक ऐसा सिग्नल देता है जिससे बंद हो जाता है। ये उसी जीन पे काम किया जा रहा है जिसकी वजह से उसको एक्टिवेट करेंगे। एग्जैक्टली, ताकि दांत बनते चले। अच्छा, लेकिन हाउ डज इट वर्क? अभी कोई पैच है, उसमें नीडल्स हैं, करेगा क्या? देखिए, ये एक ड्रग है जिसे TRG35 कहते हैं। अच्छा, ये उस ड्रग पे काम किया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह 2030 तक ये ड्रग इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी और उसके बाद जितने इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं वो ये मेडिसिन दिए डालेंगे। अच्छा, तो ये तकलीफ दे अमल होगा और कितना टाइम लगेगा? ज़ाहिर है जब आप छोटे होते हैं तो आपका दांत जब जाते हैं तो बड़ा टाइम में वो दांत वापस तकलीफ दे अमल नहीं होगा, टाइम टेकिंग होगा, कुछ मंथ्स लगेंगे। इम्प्लांट्स की तरह नहीं है कि फौरन से हम लगा दें और लोड कर दें, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। अच्छा, बट इज इट पॉसिबल? हम तो ये बड़े हैरान थे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो बुजुर्गों की जो खास तौर पर अगर हम गांव एरिया की बात करें वो देखिए उन लोगों के लिए होगा जिनको जेनेटिक दांतों का मसला है, जो बूढ़े लोग हैं। हाँ। या फिर जिनके पैदाइशी दांतों में मसला होता है, या ज़्यादा दांत होते हैं या कम दांत होते हैं, या फिर ये जो डेंचर्स पहन के जो दांत हिल रहे होते हैं और लोग कहते हैं कि हमारे दांत फिक्स नहीं है, और ये उनके लिए एक बहुत अच्छा रिजीम होगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये इट्स एन अर्ली स्टेज क्लिनिकल ट्रायल। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ और ये कि ये एक पैच ही काफ़ी होगा अगर फर्ज करें तमाम दांतों को दोबारा रीग्रो करना। नॉट द राइट फिनोमेना फॉर दिस, इट विल बी एन इंजेक्शन एंड दैट साइट जहाँ पर दांत मिसिंग है। फॉर एग्जांपल अगर प्रीमोलर एरिया है वहाँ पर दांत नहीं है तो आप वहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, दांत पॉप अप करेगा। यानी हर एक दांत के लिए एक अलग इंजेक्शन। अच्छा, और ये BMP एक जो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में जो दांत बनाता है डेंटल लेमिना को, उसको एक्टिवेट कर देगा और USAG को बंद कर देगा। ओके। जो कि दांत के जो फॉर्मेशन है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। लेकिन अब अगर ये कहना कि इससे डेंटिस्ट्री अफेक्ट होगी,
اٹس ٹو ارلی. ہاں امپلانٹولوجی شاید کچھ حد تک افیکٹ ہو جائے, لیکن اصل میں یہ جو سپر نیومیری دانت ہوتے ہیں, ایکسٹرا دانت ہوتے ہیں, ان کے جو کونیکل شیپس ہوتے ہیں یہ اس شیپ کے نہیں ہوتے جیسے ہمارے دانت ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر کراؤنس اور پھر وینئرس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ امپلانٹولوجی شاید کم ہو جائے گی لیکن کراؤن وینئرس بڑھ جائیں گے. آپ کا کاروبار چلتا رہے گا, ہمارا کاروبار چلتا رہے گا, لیکن یہ ہے کہ ایک سائنس فکشن کی طرح کام کیا جا رہا ہے اس پہ. یہ چیزیں ہم لوگ, کے جو لوگ اپنے بال کھو دیتے ہیں وہ دوبارہ ایگزیکٹلی, تو اب یہ جو ڈینٹل کلینک کی جگہ جو ڈینٹل کلینک کی جگہ نام لکھا جائے گا کہ کوئی ڈینٹل ریجنریٹو سینٹر, کہ جہاں پر آپ آئیں, انجیکشن لگوائیں, دانت گرو کروائیں, USAG کو بند کروائیں, BMP کو کنٹینیو کروائیں. ہم ذرا فیوچر سے نکل کے ریئل ٹائم میں آتے ہیں اور جو ہماری اپنی اس وقت سچویشن ہے اس کی بات کرتے ہیں. یہ کیوں دانت ایج فیکٹر ہے اٹس اونلی کہ دانت گرنا لازمی, یا اگر ہم اپنی ٹیتھ ہیلتھ کا خیال رکھیں تو یہ پرولونگ بھی کر سکتا ہے پروسیس؟ دیکھیں خدا نے جو میکینزم بنایا, جیسے میں نے یہ مولیکولر ساری آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں, اس کے بعد 13 سال کے بعد یہ دانت بننا ہمارے بند ہو جاتے ہیں, ایکسیپٹ جو عقل داڑھ ہوتی ہے جو کہ 18 سے 25 کے درمیان آتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے اوبویسلی, اگر کوئی جینیٹیکل مسئلہ نہیں ہے. اب جینیٹیکل مسئلے میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے دانت بالکل نہیں ہوتے, کچھ لوگوں کے ایکسٹرا دانت ہوتے ہیں. اگر جینیٹیکل مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ٹائملی فلنگ کروانی ہے. اگر کوئی دانت مسنگ ہے آپ نے وہاں جا کے امپلانٹ کروانا ہے. اب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے ہی, کیونکہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں دانت بننا شروع ہوتے ہیں, اور آپ کا پہلا دودھ کا دانت نکلتا ہے 6 مہینے میں. 2.5 سال میں آپ کے دودھ کے دانت پورے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پرماننٹ دانت 6 سال سے نکل کے 13 سال تک آپ کے دانت. تو یہ سارا پروسیس ہے جس میں آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے. اچھا ایک اور چیز, جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور جب یہ سائنس 2030 تک ہوپ فلی یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روٹ کنال کرانے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا, آپ روٹ کنال کرانے جائیں اور آپ جا کے کہہ دیں کہ مجھے یہ انجیکشن لگا دیں اور دانت ریموو کر دیں. کیا بات ہے, زبردست. اور کچھ مہینوں میں obviously وہ دانت گرو. لیٹس ہوپ کہ ایسا ہو جائے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی ہمارے ساتھ تھے. اور جناب یہ ترقی ہو رہی ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں آگے مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے اجازت چاہتی ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.